MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، تو آج ہماری 42ویں مجلس ہے، جس میں چند سوالات اور ان کے جوابات آپ کے پیش خدمت ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ پہلی تشہد میں بیٹھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ مطلب سائل کا سوال یہ ہے کہ وہ نماز جس کے اندر 2 تشہد ہوں، جیسے 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، تو اس میں دوسری رکعت پہ جو پہلا تشہد ہے وہ اگر انسان بھول گیا تو کیا کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نماز کا طریقہ سیکھے اور نماز کے سلسلے میں اس کا علم ہو، اس کی نالج ہو کہ نماز کے اندر رکن کیا ہے، واجب کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ نماز کے اندر کچھ واجبات ہیں اور کچھ ارکان ہیں اور کچھ سنتیں۔ رکن اگر چھوٹ گیا تو پھر اس رکن کو دہرا کر آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، یا نماز ختم ہونے کے بعد یاد آیا کہ میں نے رکن چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ اپنی نماز کو دہرائے۔ جیسے سجدہ کسی نے چھوڑ دیا، رکوع کسی نے چھوڑ دیا، ایسے وہ ارکان ہیں، 14 ارکان ہیں۔ اور کچھ واجبات ہیں جو 8 واجبات ہیں، تو ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو اس واجب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ہے سجدہ سہو کر لے بندہ۔ اگر اس نے بھولے سے چھوڑ دیا اس واجب کو تو سجدہ سہو کافی ہو جائے گا۔ جیسے پہلا تشہد، جس طرح سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ پہلا تشہد کوئی بندہ چھوڑ دے تو اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا۔ اب ایسا بندہ جو دوسری رکعت میں یہ پہلا تشہد جسے بیٹھنا ہے وہ بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا، تو اب ایسی صورت میں اس پر ضروری نہیں کہ واپس بیٹھ جائے، دوسری رکعت میں واپس آ کر پہلے قاعدے میں بیٹھ جائے، پھر قاعدہ پورا کرے، پھر تیسری رکعت پہ اٹھے، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ بھول کر تیسری رکعت میں چلا گیا ہے، پہلا تشہد چھوڑ دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی نماز کو مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واجب کوئی بھی اگر چھوٹ جائے نماز کے اندر بھولے سے تو اس واجب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ سجدہ سہو کر لے آخر میں، تو پھر وہ سجدہ سہو اس چھوٹے ہوئے واجب کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر سائل کا جو سوال ہے وہ ہے کہ پہلا تشہد میں بیٹھنا اگر بھول جائے تو کیا کریں؟ یعنی نماز کو مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، انشاءاللہ نماز قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ شیخ میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، مطلب رشتے تو آتے ہیں مگر کوئی جواب ہی نہیں دیتے، پلیز کوئی وظیفہ یا ایسی قرآن کی کوئی آیت جس کے پڑھنے سے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، اس کے لیے آپ جواب دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو مجلس ہے یہ اوراد وظائف کی مجلس نہیں ہے کہ کسی کو کوئی جو ہے کسی مسئلے کے لیے کوئی وظیفہ سکھا دیں، کوئی ذکر سکھا دیں، یہ اس طرح کی مجلس نہیں ہے۔ یہ
علمی مجلس ہے، شریعت کے اعتبار سے جس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے وہ سوال یہاں پر کیا جائے اور انشاءاللہ اس کا جواب قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کو دیا جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کے سلسلے میں ایک مناسب رشتہ اللہ تعالیٰ مقدر کرے اور جو مسئلہ رکا ہوا ہے اس مسئلے کو اللہ حل کر دے، جو مشکل میں آپ لوگ ہیں اس مشکل کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے اور خیر والا جوڑا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مصیبتیں اور مشکلات یہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن مشکل میں فرق ہوتا ہے۔ مصیبتوں کا کسی کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتا ہے، لیکن مشکل اور مصیبت یہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے۔ آرام کی جگہ تو بندے کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، تو انسان کسی بھی مرحلے میں ہو، کیسے ہی اس کے ساتھ عیش و آرام کیوں نہ ہو، لیکن مشکلات اور مصائب ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو مشکل آپ کے ساتھ ہے، اس میں حل کے طور پر اگر ہم شریعت میں نظر کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ تقدیر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ پورا ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خیر کی دعائیں مسلسل ہوتی رہیں، اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہم راضی برضا رہیں، اللہ پر توکل کریں اور دعائیں کرتے رہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں دعائیں کریں، نمازوں کے اندر جو ہے آپ کی دعائیں ہوں، اور اسی طرح جو اوقات قبولیت کے بتائے گئے احادیث صحیحہ کے اندر ان اوقات میں دعاؤں کی پابندی کریں۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ نظر یا حسد کی وجہ سے بھی مسائل رک جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے حسد کا معاملہ ہو یا عین کا معاملہ ہو، نظر کا معاملہ ہو، ممکن ہے۔ تو اب اس کے لیے جو ہے آپ جو قرآنی آیات یا رقیہ شرعیہ ہے آپ اس کو جو ہے اپنی بہن سے کہیں کہ وہ رقیہ شرعیہ کی جو آیات ہیں ان آیات کو اپنے اوپر پڑھ کر جو ہے وہ دم کریں، اور جو ہے اسی طرح اگر وہ آیات یاد نہیں ہے تو رقیہ شرعیہ کے نام سے بہت سارے ویڈیوز یا آڈیوز موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے جس کے اندر قرآنی آیات ہوں اور صحیح احادیث کی دعائیں موجود ہوں اس رقیہ کے اندر، تو ویسا رقیہ وہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اگر وہ عین حسد والا معاملہ ہے تو انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آسان کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کا سوال ہے کیا حج پر جانا ضروری ہے یا قرض ادا کرنا؟ جواب یہ ہے کہ حج جو ہے 5 ارکان میں سے 5واں رکن ہے، اور اسی پر فرض ہے جو حج کا مستطیع ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، لیکن وہ کون لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو حج بیت اللہ کرنے کی استطاعت رکھے۔ تو جو مستطیع ہے اسی پر حج فرض ہے۔ اب جو بندہ مقروض ہے، قرض کا بوجھ اس کے سر پر ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ حقوق العباد سے فارغ ہو جائے، جو قرض اس کے اوپر ہے اس قرض کو پہلے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اب قرض کے اندر بھی 2 طرح کے قرض ہوتے ہیں، ایک تو وہ قرض ہوتا ہے جو نارمل لوگ جو ہے لون کے طور پر لیے رکھے۔ اب لون کے طور پر لیے رکھے یہ قرض میں بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی، بندہ کیا کرتا ہے کہ جو قرض اس نے لیا ہے، مثال کے طور پر ایک 5 لاکھ کا قرض دے رکھا ہے،
اب وہ ہر ماہ جو ہے اس کی تنخواہ سے وہ لون کٹ رہا ہے، وہ پیسے کٹ رہے ہیں، تو اس کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ یہ قرض ادا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو قرض کا بوجھ نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا قرض وہ ہے جو کسی بندے سے اس نے لے رکھا ہے، یا جو بھی جو ہے قرض دار ہے جس سے اس نے قرض لیا ہے، اب وہ بندہ جو ہے اس کے سر پر کھڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے میرے پیسے چاہیے۔ اب وہ قرض جس نے دیا وہ بندہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ پر ضروری ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اس کے قرض کو ادا کر دیں۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس قرض ادا کرنے کے بعد پیسے اگر بچے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس میں حج کر سکتے ہیں، ان پیسوں کے اندر، تو پھر آپ حج کے لیے آگے بڑھیں۔ جتنے پیسے تھے اس میں سے آپ نے قرض ادا کر دیا، یہ پورے پیسے چلے گئے، کوئی پیسے آپ کے پاس باقی نہیں ہیں، تو آپ پر حج فرض نہیں ہوا، یا آدھے پیسے چلے گئے، باقی جو پیسے بچے ہیں اس میں حج ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حج بھی اب جو مہنگا ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کے بعد جو رقم بچی ہے اس کے پاس، اس میں وہ حج ادا نہیں کر سکتا، تو پھر ایسی صورت میں اس پر حج فرض نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس اتنے پیسے جمع نہ ہو جائیں، اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ پیسے اتنے اس کے پاس جمع ہو گئے کہ وہ حج کے اخراجات کو بیئر کر سکتا ہے، اور حج کے لیے جو اخراجات ہیں ان اخراجات کے ساتھ ساتھ اس کے ڈپینڈنٹس ہیں، تو ان کے اخراجات بھی اس دوران میں وہ پورا کرنے کے لیے اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے، تو ایسی صورت میں حج اس پر فرض ہوگا۔ ورنہ اگر یہ پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، قرض کی ادائیگی میں پیسے نکل گئے، تو پھر اس صورت میں حج بھی اس پر فرض نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حج بیت اللہ کی فرضیت قرض کی ادائیگی کے بعد کے بچے ہوئے پیسوں پر ہے، اور قرض بھی وہ جس کا مطالبہ فوری طور پر کیا جا رہا ہے۔ البتہ قرض وہ ہے جو بندہ کسی سے لیا ہے اور وہ بندہ جو ہے اس کے لیے مہلت دے رہا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، آپ جو ہے حج سے واپس آ کر ادا کریں، یا ہے کہ آپ کو 1 سال 2 سال کا ٹائم ہے، کوئی حرج نہیں، آپ بعد میں ادا کر لیں۔ تو اب یہ بندہ جو ہے واپس حج سے واپس آ کر اس حالت میں ہے کہ وہ پیسے اپنی سہولت سے وہ ادا کر دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قرض جو ہے اس کے لیے بوجھ نہیں ہے، وہ قرض جو ہے حج کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اب وہ ویسا قرض رکھتے ہوئے بھی وہ حج کر لے سکتا ہے، اور واپس آ کر وہ اپنے سہولت کے اعتبار سے اس قرض کو ادا کر دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد کا سوال ہے، ہم اکیلے فرض نماز پڑھتے وقت آخری سجدے میں تشہد میں دعا کر سکتے ہیں کیا؟ نماز کے اندر دعا کے سلسلے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ نماز کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ نماز کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا کے جو بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، یا کہ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، نماز کے بعد دعاؤں کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہے دعاؤں کے سلسلے میں وہ یہ کہ بندہ نماز کے اندر دعا کرے، کیونکہ نماز پوری کی پوری دعا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں، سلام تک یہ دعائیں آپ کی مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے نماز ادا فرمائی، اور اسی طریقے سے آپ نے صحابہ کو نماز سکھلائی۔ تو ایسی صورت میں آپ نماز کے اندر دعا کریں۔ نماز خود ہی جو ہے پورا کا پورا جو عمل ہے دعاؤں کا ہی عمل ہے، اور صلاح کا جو اگر معنی اگر دیکھیں گے تو اس کا معنی دعا ہے۔ تو اب یہ تکبیر تحریمہ سے آپ دیکھیں گے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استفتاح شروع کی، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ دعائیں بہت ساری دعائیں ثابت ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ خود بھی دعا ہے، اہم ترین دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہم ترین دعا ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، ہر رکعت میں پڑھنا ہے، ہر رکعت میں مانگنا ہے۔ 17 رکعت فرض ہیں، 17 رکعتوں میں مانگنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ دعائیں چلتی ہیں یہاں تک کہ سلام سے پہلے پہلے رسول اللہ میں کئی ایک دعائیں کی، لمبی لمبی دعائیں کی، اور پھر آپ نے سلام کہا۔
تو اب بندے کو مانگنا ہے اور قبول کروانا ہے تو کوشش کرے کہ نماز کے اندر مانگے، چاہے وہ نماز فرض ہو، چاہے وہ نماز سنت ہو، چاہے جمع ہو، چاہے نفل ہو، چاہے وہ امام کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہو یا جو انفرادی طور پر وہ ادا کر رہا ہو، ہر نماز کے اندر یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ امام کے ساتھ اگر ہے تو امام جتنا ٹائم آپ کو دے رہا ہے اس کے لحاظ سے آپ کی جو ہے یہ دعائیں ہوں گی۔ اگر آپ انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی چاہے آپ نماز لمبی کریں، اپنی دعاؤں کو مکمل کریں۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہوں پر دعاؤں کی خصوصیت کے ساتھ تعلیم دی ہیں، اور آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں ان 2 موقعوں پر۔ ایک موقع سجدے کا ہے، سجدے میں آپ تسبیحات سے فارغ ہو جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ آپ 3 مرتبہ کہہ لیں یا اس سے زائد کہہ لیں، پھر جو ہے آپ اپنی دعائیں اللہ سے مانگیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ہی زیادہ قریب ترین گھڑی ہے، قریب ترین ساعت ہے جس میں اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور رب جو ہے بندے سے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، اور بندہ سجدے کی حالت میں رب سے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے۔ اگر یہ مقام اگر چھوٹ گیا، یا اس مقام کے بعد کوئی دوسرا مقام ہے جس میں آپ کو دعا کرنے کی اجازت ہے آپ کی اپنی زبان میں، تو التحیات آپ پڑھ لیں، یعنی تشہد جس کو ہم کہتے ہیں، آخری التحیات پڑھ لیں، پھر درود ابراہیم پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے دعائے معصورہ کچھ یاد ہے تو پڑھ لیں، ورنہ جو ہے اس کے بعد آپ کی اپنی دعائیں وہاں پر ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں آپ مانگتے رہیں یہاں تک کہ آپ سلام پھیر دیں۔ تو سلام سے پہلے دعاؤں کا ثبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آپ نے تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر مانگے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا فاختر ما شئت من الدعاء، جو چاہے دعا مانگ لو، جو چاہے دعا اختیار کرو۔ تو یہ آپ نے پوری امت کے لیے آپ نے تعلیم دی ہے، اور امت کے اندر عربی بھی ہے، عجمی بھی ہے، عربی بولنے والا بھی ہے، اردو بولنے والا بھی ہے، اور ملیشین بولنے والا بھی ہے، کینیڈین بولنے والا، جو امتوں کی اقسام ہے، جو دنیا کے پورے عالم کے اندر جتنے مسلمان ہیں، سب کے لیے جو زبان بھی بول رہا ہو، رب سے التجا کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تمام امتیوں کو، بلکہ حکم دیا ہے کہ ایسے موقع پر دعا مانگے۔ تو لہذا یہ 2 موقع ہیں، ایک جو ہے تسبیحات کے بعد سجدے میں آپ دعا مانگیں، اور دوسرا موقع ہے درود ابراہیم کے بعد سلام سے پہلے آپ اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ دونوں موقع ایسے ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے، تو لہٰذا ہماری دعائیں ان 2 موقعوں پر زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کا سوال ہے جو تراویح سے متعلق ہے کہ تراویح نماز رمضان میں جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے یا گھر میں اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے سے گھر میں پڑھنے سے کیا ثواب برابر ملے گا یا کم ملے گا، کیونکہ غیر رمضان میں تو تہجد ہم اکیلے ہی پڑھتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ تراویح جو ہے یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرے ایام میں اسی کو تہجد کہا گیا۔ جب تہجد ہو یا تراویح ہو، عموم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کو قیام اللیل میں اس کو داخل کیا گیا ہے۔ اور قیام اللیل کیا ہے؟ جو رات کا قیام، رات میں نماز پڑھنا۔ تو یہ رات میں نماز پڑھنا عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک کا وقت ہے، جس کو قیام اللیل کہا گیا۔ تو جس میں بندہ جو بھی نفل پڑھے وہ سب قیام اللیل میں داخل ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک۔ اگر آپ جو ہے اس کو رمضان میں شروع راتوں میں آپ ادا کر رہے ہیں تو یہ تراویح جس کو کہا گیا ہے، جو صحابہ کا عمل ہے، اور صحابہ نے تراویح کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے آپ اگر رمضان میں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر رہے ہیں تو یہ فضیلت والا عمل ہے جس کو صحابہ نے کیا ہے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کیا تھا، لیکن امت پر فرض نہ ہو جائے اس کے لیے آپ نے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا۔ لیکن صحابہ کے دور میں چونکہ یہ خدشہ موجود نہیں تھا کہ اب فرض ہوگا، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، تو صحابہ نے اس عمل کو
مستقل طور پر شروع کیا جماعت کے ساتھ تراویح، تو اب یہ جو ہے صحابہ کا عمل ہے جو فضیلت والا عمل ہے، جو بندہ جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے اپنے گھر میں ادا کر لے رہا ہے اور تہجد کے وقت میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو بے شک جو ہے اس کے اپنے اعتبار سے یہ عمل بھی اپنی جگہ بڑا ہی فضیلت والا عمل بنے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں کیا۔ آپ رمضان کے اندر بھی اتنی رکعات پڑھتے تھے جتنی رکعتیں آپ غیر رمضان میں ادا کرتے تھے، جس طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کان یصلی 11 رکعۃ فی رمضان وغیرہ، جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، آپ 11 رکعات برابر پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے اوقات بھی وہی تھے جو عام دنوں کے اندر آپ پڑھتے تھے۔ رمضان میں آپ خصوصیت کے اعتبار سے آپ ایکسٹرا رکعتیں یا کہ کچھ ایسے انداز سے جو خصوصیت کے ساتھ رمضان کے لیے خاص ہو، آپ نے اس طرح کے نمازیں ادا نہیں فرمائیں۔ البتہ امت کی سہولت کے لیے آپ نے اجازت دی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی انسان جو پڑھ لے سکتا ہے، اور اسی اعتبار سے صحابہ نے حضرت عمر کے دور میں یہ چیز جو عمل میں آئی کہ آپ نے جو ہے شروع رات ہی میں یعنی عشاء کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کر دیا ایک امام کے تحت، جو تراویح کی شکل میں آج ہم جو پڑھ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تراویح جو ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا بے شک افضل عمل ہے، لیکن کوئی بندہ اگر گھر کے اندر اپنے تہجد کے اعتبار سے ان رکعتوں کو ادا کر دے رہا ہے، تو یہ جو ہے نبی کی سنت کے اعتبار سے پورے سال کے لیے ہوگی، صرف رمضان کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، وہ پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو تہجد کے اعتبار سے تو انشاءاللہ اس میں خیر ہے۔ وہ بندہ جو ہے اپنی جگہ اس کو آگے بڑھائے اور جو ہے اس عمل پر جو ہے وہ پابند رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ امامت کے شرائط کیا ہیں، امام کیسا ہونا چاہیے، اور جو امام فلم دیکھ رہا ہے تو ایسے امام کے پیچھے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، امام کے اعتبار سے ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر ہمارے معاشرے میں کچھ الگ ہی کانسیپٹ ہے، یعنی امام وہ ہو عام لوگوں کے ذہنوں میں بھئی امام مسجد کی امام ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ امام جو فرشتہ ان سے کوئی گناہ نہ ہو، ان سے جو ہے یہ جو ہے، بلکہ بعض لوگ جو ہے امام پر شرط لگاتے ہیں کہ کوئی کاروبار نہ کرے، وہ جو 10-15 ہزار جو تنخواہ جو دیتے ہیں اسی میں پورا وہ گزارا کرے، کہیں اور جا کے کچھ نہ کمائے، کوئی بزنس نہ کرے۔ کیوں بھائی؟ تو جواب دیتے ہیں نہیں، اگر وہ بزنس کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹ اگر بولیں گے تو گنہگار ہیں، اب ایسے گنہگار کے پیچھے ہمارے نماز کیسے ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات یہ ہے کہ امام وہ ہو جو ہر قسم کی برائی سے پاک ہو، ہر گناہ سے پاک ہو، وہ امام بن سکتا ہے۔ اور دیتے کتنا ہے بیچارے کے جو ہے آدھا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا، اس کا خرچ اگر عام ایک چپراسی عام جو ہے گیٹ کیپر جو ہے 15-20 ہزار کما لیتا ہے، اور امام کی تنخواہ 10-12 ہزار پہ آپ روکے رکھے ہیں، اور اس پر جو آپ اس پر جو پابندی بھی لگا رکھے ہیں کہ وہ کچھ نہ کمائے، کچھ نہ جو ہے کاروبار کرے، کچھ جو ہے سائڈ بزنس نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ امام کوئی بھی اس سے غلط کام صادر نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، کیونکہ امام وہ ہونا چاہیے جو معاشرے میں سب سے افضل ہو، تو اسی اعتبار سے افضل ہونے کے اعتبار سے اس کی تنخواہ بھی تو آپ افضل کریں نا، اس کی تنخواہ بھی آپ بڑھائیں، اس کے اخراجات کو پورا کر دیں، تو پھر کیوں بھائی وہ زگزیگ طریقہ اختیار کرے گا؟ تو امام بے شک جو ہے افضل آدمی ہو، لیکن یہ افضلیت کس اعتبار سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی، یہ ام القوم اقرؤکم، لوگوں کی امامت وہ کرے جو سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن کی تلاوت اچھے انداز سے جو کرے، اسی طرح جو سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہو وہ انسان جو ہے امام بنے۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی پڑھاتے تھے، تو کئی ایک جنازے اگر آ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قریب اس بندے کو رکھتے، امام کے قریب اس بندے کے جنازے کو رکھنے کا حکم دیتے جس نے قرآن کو زیادہ یاد کیا ہو۔ تو امامت کے اعتبار سے بھی جس نے قرآن کو زیادہ یاد کیا ہو اور قرآن کا حافظ ہو، یا کہ کم سے کم جو قرآن جو لوگ موجود ہے ان میں زیادہ جو ہے یہ بندہ قرآن کو یاد کیا ہوا ہے، اسی طرح قرآن دوسرے لوگوں سے بہتر انداز سے پڑھنے والا ہے، اچھے انداز سے، اچھی آواز ہے، اچھے جو ہے اس کے جو ہے تجوید و مخارج ہیں، تو ایسا بندہ جو ہے امامت کے لیے لائق ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس بندے کو نماز کے مسائل معلوم ہو، کہ نماز کے ارکان، واجبات، سنتیں، نماز کس سے ٹوٹتی ہے۔ کئی ایک امام بن جاتے ہیں تو نماز کے مسائل ہی نہیں معلوم ہیں، تو ایک سنت بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ سجدہ سہو کرتے ہیں، کبھی رکن چھوٹ جاتا ہے تو ویسے ہی نماز ختم کر دیتے ہیں، نماز کے مسائل ہی نہیں معلوم، ایسے لوگ امامت کے لائق نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اپنی وضاقتہ سے وہ بندہ جو ہے ایک ایسا پردبار بندہ ہو، ایک ایسا جو ہے وہ بندہ ہو جو معاشرے میں ایک علم والا، حلم والا، امامت کے لائق بندہ ہو۔ تو یہ تمام جو وہ عمومی صفات ہیں جو ایک امام کے لیے ہونی چاہیے۔ اب رہا بندہ جو ہے کوئی بندہ نجی طور پر کوئی اس نے گناہ کر لیا تو وہ عام بندوں کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جب ایک عام بندے کو اس کی توبے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے تو اس کو بھی اللہ معاف کریں گے۔ تو اب یہ کہنا کہ بھائی وہ بندہ جو ہے اس نے کچھ غلط سلط دیکھ لیا اپنے موبائل کے اندر تو اس وجہ سے امام کے لائق نہیں ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو اس کے موبائل کے اندر جاسوسی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، کسی اور کی موبائل کے اندر جاسوسی کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے اپنے نجی طور پر اس نے کوئی غلط کام کر دیا تو آپ اس کے ٹوہ میں لگ جائیں اور اس کو جو ہے رسوا کریں اور پورے مسلیوں کے سامنے اس کو بدنام کریں، تو یہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اس کے ناپسند ہے۔ جس کے جو ہے نجی معاملات ہیں اس کو نجی ہی رہنے دیں، وہ اور اس کے رب کے درمیان میں وہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرنے والے ہیں ہر ایک کی توبہ کو، تو اس بندے کی توبہ کو اللہ قبول کر لیں گے۔ لیکن عمومی طور پر کوشش یہ ہو کہ امام وہ ہو جو اس سوسائٹی کے اندر یا اس محلے کے اندر جو ہے وہ علم والا ہے، شریعت علم بھی اس کو ہے، نماز کے مسائل کا بھی علم ہے، قرآن بھی اچھے انداز سے پڑھنے والا ہے، قرآن بھی زیادہ یاد کیا ہوا ہے، تقوی اور پرہیزگار کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، تو ایسا بندہ جو امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ اعلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔